بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا بالله وابتغوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى في موضع آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوددت أني قتلت في سبيل الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك هو الحبيب الذي تنجى شفاعته لكل خوف من الأخطار المؤمنين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، اللہ رب العزت کے کلام میں سے چند آیات اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث دعا ہے مجھے صحیح مفہوم مطلب درج کرنے کی مجھے سمجھانے کے بعد مجھے آپ گزشتہ جمعہ اشیاء محرمہ کے بارے میں فضائل بیان کیے ہیں. عاشورہ یعنی 10 محرم ایک واقعہ اسلام کی تاریخ میں جو ہوا ہے وہ ہے شہدائے احد جن کے سرخیر جن کے سردار
رضی اللہ عنہ ان کی شہادت 10 محرم الحرام ہوئی۔ اسلام کی تاریخ کے اندر بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو مقام حاصل کیا ہے وہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ایسا مقام مرتبہ ہے، ابھی حضرات آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی ہے۔ یہ مقام مرتبہ وہ ہے جس کی تمنا اور آرزو دو جہاں کے بادشاہ سرور کونین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک زبان سے لبذکر انی مختلف سے کیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے، تمنا ہے، دلی آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کروں۔ اتنا مقام و مرتبہ ہے شہادت کا کہ اللہ کے حبیب خود آرزو اور تمنا فرما رہے ہیں کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے، اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ ایک دفعہ نہیں، فرمایا ثم احیا، پھر مجھے اللہ پاک زندگی دے دے شہادت کے بعد، پھر میں دوبارہ شہید ہو جاؤں، شہادت کے جانا مزے اٹھاؤں، شہادت کی جو لذت ہے وہ حاصل کروں۔ پھر فرمایا اللہ پاک دوبارہ تیسری دفعہ پھر زندگی دے، پھر میں اللہ کے راستے میں بار بار اللہ پاک مجھے زندگی دے اور شہادت کی موت دے۔ یہ میری دلی تمنا ہو رہا ہے۔ وہ مقام و مرتبہ جس کی تمنا اور آرزو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، مقصود کائنات فرما رہے ہیں، وہ مقام و مرتبہ کسے ملا ہے؟ امام حسین۔ تمنا آرزو نانا کر رہے ہیں، لیکن نانا کو شہادت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ کہ نانا جو ہے وہ سرتاج الانبیاء ہے، انبیاء کا سردار ہے، اور نبی کا درجہ جو ہے وہ شہید سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ابھی آیت پڑھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزارتا ہے، فرمایا یہ بندہ اور ایسے لوگ قیامت والے دن ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نبی ہوں گے اور جو صدیقین ہوں گے اور جو شہید ہوں گے اور جو اللہ کے نیک اور اللہ کے ولی ہوں گے، ان کے ساتھ ایک حشر۔ کن کا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلتے ہیں، اپنی منمانی نہیں کرتے، شیطان کی مان کے نہیں چلتے۔ پہلا مرتبہ یہاں اللہ پاک نے کس کا فرمایا؟ نبیوں۔ سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوبوں کو، اپنے پیارے نبیوں کا کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو میں نے چن لیا، منتخب کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنا لوگوں نے دنیا میں آنا ہے یا آ چکے ہیں، سب سے برگزیدہ اور منتخب لوگ کون سے ہیں؟ چنے ہوئے کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی، ان کا سب سے بڑھ کے مقام۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا صدیقین ہے، جو ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور صدیقین میں سب سے بڑھ کے درجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے لقب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے صدیق کا لقب، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سوچ کے،
زندگی مل جائے پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر زندگی مل جائے پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ میاں فرماتے ہیں میرے محبوب یہ آپ کی تمنا اور آرزو میں پوری کروں گا، لیکن آپ کی نسل کے اندر کروں گا۔ آپ سے یہ تمنا اور آرزو پوری نہیں ہوگی کیونکہ آپ اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں، شہید اس مرتبے کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ شہید جو ہے اس مرتبے کو چھوڑ ہی نہیں سکتا جو نبیوں کا مرتبہ ہے، جو نبیوں کا درجہ ہے، لہذا آپ اس مرتبے پہ فائز ہیں۔ ہاں آپ کے نواسے سے یہ آپ کی تمنا اور آرزو پوری کروں گا کہ اس کو شہادت کے اعلیٰ مرتبہ جو ہے فائز کروں گا، اس کو شہید کا جو ہے نا درجہ۔ حضرت امام حسین سے اللہ تعالیٰ نے جو تمنا اور آرزو اللہ کے حبیب نے کی تھی وہ پوری کی۔ ہاں تو یہ کم مرتبہ نہیں جس کو اللہ کے محبوب نے اپنی ذات کے لیے مانگا۔ پھر جو ہے ایسے مرتبے کے لیے جو اللہ نے دیکھو موت میں آنا ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں، کوئی نہیں بھاگ سکتا، کیا ہے نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے، ہاں جی اور ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، اللہ کی ذات پہ موت نہیں، وہ مبرہ ہے اس بات سے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا، ہر چیز میں موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت پھر اعلیٰ درجے کی اللہ پاک موت دے دے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، نہ کہ یہ اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ عذاب ہے، مصیبت ہے کہ جس پہ کیا کیا جائے، ماتم کیا جائے، وبیلہ کیا جائے، ہاں اور ہے کیا جائے، نہیں، یہ نعمت ہے۔ اللہ نے ہمارے سردار حضرت سیدنا امام حسین کو جو عطا کیا، اس پر واہ واہ کہنا چاہیے، ہے نہیں کہنا چاہیے، واہ حسین واہ حسین واہ حسین۔ کیوں؟ اللہ نے حسین کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا مقام دے دیا، اور جہاں تک نہیں فرمایا بلکہ کیا فرما دیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ جو نواسے ہیں، میرے بیٹے ہیں، یہ قیامت والے دن جنتی جوانوں کے سردار، جنتی جنت میں سارے جوان ہوں۔ ایک بڑھیا آئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر، یا رسول میں جنت میں جاؤں؟ آپ نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے، بوڑھی جنت میں وہ روتی ہوئی پیچھے بھاگی، میں جنت میں نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، بلایا، فرمایا مائی میں نے یہ نہیں کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی، میں نے کہا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، تو جوان ہو کر جنت میں جائے گی، جنت میں ضرور جائے گی۔ ہاں سارے چاہے وہ 100 سال کے ہیں یا 100 سال سے زیادہ عمر والے، جتنی بھی عمر ہے، فرمایا جنت کے اندر مرد عورت سارے جوان ہو کر جوانی کی شکل کے اندر جنت میں جائے گی، اور وہاں موت نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی قیامت والے دن شہید جو ہے وہاں بھی شہادت کی تمنا ہو سکتی، موت نہیں ہے۔ موت کو میرے کی شکل کے اندر جنت جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اعلان کر دیا جائے گا آج کے بعد جہنمی جہنم میں ہمیشہ کے لیے، جنتی جنت میں ہمیشہ کے لیے، موت کسی کو نہیں آئے گی۔ لیکن وہاں بھی تمنا آرزو شہید کی جو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ دنیا میں اللہ ایک اور پھر بھیج دے، تیرے راستے کے اندر لڑتے لڑتے شہید، جو شہادت میں مزہ لذت آئی ہے وہ دوبارہ آنی چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جیسے ہی شہید ہوتا ہے اس کی روح پرواز کرتی ہے، اس کے جسم سے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں پہلے پہنچ جاتا ہے، جنت کی ہونے اسے پہلے لینے کے لیے آ جاتی ہیں۔ ایسا مرتبہ مقام ہے شہید کا۔ تو آج کل ہاں جی میڈیا دور ہے، آپ نے دیکھا ہوا ہے، کئی ہزار سال 100 سال ہو گئے، دیکھا تو ویسے خون بھی چل رہا ہے، ہاں جی شہید ویسے زندہ پڑا ہے جیسے آج ہی اس کو دفنا ہے۔ دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
वावैला, हाँ जी, और रोना धोना, गम, ये किसके बारे में? बुद्धा के बारे में, फौत हो जाए उसके बारे में करते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए हैं, मेरे रास्ते में शहीद हो गए हैं, उनको मुर्दा तक न कहो, उनको मुर्दा कह ही नहीं सकते, वो जिंदा हैं अपने रब के पास, हाँ जी, और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, पता ही नहीं है कैसी जिंदगी गुजारी, वो जिंदा है। दूसरे मकाम में फरमाया चौथे पारे में, वला तहसबन, ख्याल ही ना करो, गुमान ही ना करो कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए वो मुर्दा है, वो जिंदा है। इन रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह के यहाँ उनको रिज़्क़ भी दिया जाता है, वो रोजी खा रहे हैं, दुनिया के गमों से, फिक्रात से, दुनिया के सारे चक्रों से पाक साफ होकर अल्लाह के पास पहुंचा। फरमाया आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शहीद के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, जैसे उसका खून का कतरा जमीन पर गिरता है उसे जन्नत का नजारा पहले हो जाता है, और उसके सारे गुनाह ऐसे ही माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन कर्जा जो है वो माफ नहीं होता, अगर उसने किसी का कर्जा देना है वो माफ नहीं होगा। बाकी जितना गुनाह है, सगीरा है, कबीरा है, सारे माफ कर दिए जाते हैं। शहादत का इतना आला मर्तबा है, आला मकाम है। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह पाक ने जन्नती जवानों का सरदार बना दिया। जितना भी जवान हैं, शहीद हैं या गैर शहीद हैं, सबके सरदार इमाम हुसैन होंगे। दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने शहादत के मरतबे पर फैज़ फरमाया, और अल्लाह पाक ने सिर्फ ये नहीं, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जान का नजराना पेश नहीं किया, बल्कि अपने खानदान के जवानों के जान के नजराने पेश किए। पहले अपने बेटों को पेश किया, फिर अपने भतीजों को पेश किया, अपने भाइयों को पेश किया, आखिर के अंदर खुद मैदान के अंदर है और नजराना है अकीदत पेश किया, अपनी जान का नजराना पेश किया। अल्लाह ताला ने शहीद को इसलिए मकाम अता फरमाया है। हम और आप मौत से डरते हैं, अगर घर के अंदर कोई बंदा फौत होने के करीब है, मरने के करीब है और सकरातुल मौत की हालत के अंदर है, घर वाले सारे रो रहे हैं कि ये जा रहा है, ये जा रहा है, जा रहा है, ये ना जाए, ये मरने के लायक नहीं, पता नहीं कैसे कैसे कुफरिया कलिमात कह देते हैं, तू मरने के लायक नहीं था। अल्लाहु अकबर, हाँ जी, तूने मरना नहीं था, तेरी जगह पे मैं मर जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, पत्नी कैसे कैसे बयान करते रहते हैं, कैसी कैसी बातें करते रहते हैं, और एक लम्हे के लिए उसका दुनिया से जाना हम गवारा नहीं करते। अगर किसी बूढ़े को कह दिया जाए या किसी जवान को कह दिया जाए मियाँ तूने मरना है, तो वो कहता है हाँ जी खबरदार, आइंदा ये बात नहीं कहनी, हाँ जी मैं क्यों मरूं, तू मर जा, तेरा बाप मर जाए, तेरा दादा मर जाए, तेरे खानदान के लोग मर जाए, मैं क्यों मरूं, जैसे इसने मरना नहीं है। लेकिन जहां देखे शहीद को देखे अपनी जान को हथेली पे रख के काफिरों के सामने जा रहा है, पता है उसे कि मैंने मरना है, हाँ जी मौत का प्याला और मौत का जाम पीना है, वो सामने जा रहा है, लड़ रहा है, लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। क्या इसका मकाम मर्तबा अल्लाह ने इतना नहीं बनाना तो और कितना बनाना है, अल्लाह ने उसको इतना मकाम देना है, इतना मकाम देना है। फरमाया कि इसको मुर्दा तक न हो, ये मरा नहीं है बल्कि दुनिया से अगले जहान मुंतकिल हो गया है, दुनिया की फितरा से ये अगले जहान की तरफ चला गया, हर चीज से ये फारिग होकर, हाँ जी सारे फिक्रा से अल्लाह ताला ने इसको शहादत की मौत नसीब फरमा दी। अल्लाह पाक ने इस्लाम के अंदर अपने महबूब को अल्लाह ने शहादत की मौत न दी, इसलिए कि आपका मर्तबा आला था, हाँ जी, लेकिन आपके जानिसार सहाबा को शहादत की मौत अता फरमाई। जब मुहर्रमुल हराम को सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत का जाम पीते हैं अल्लाह की बारगाह के अंदर, जैसे अल्लाह के हबीब दुआ कर रहे हैं, ऐसे सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बरद हबीब। ऐ अल्लाह तुझे अपने रास्ते के अंदर शहादत की मौत नसीब फरमा और मेरी मौत
اپنے حبیب کے شہر کے اندر نصیب فرما دے، شہادت کی بھی موت ہو اور ہو بھی تیرے حبیب کے شہر کے اندر موت آئے، لیکن بعد میں کہتے ہیں عمر کیسی دعا کر دی تو نے، دو متضاد دعائیں کی ہیں، ایک شہادت کی موت ہو گیا، میدان میں لڑتے لڑتے کافروں کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے موت آتی ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ وہ موت بھی مدینے کے اندر ہے، اللہ کے حبیب کے شہر کے اندر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، عقل مان نہیں سکتی، لیکن اے اللہ تیرے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے، دونوں باتوں کو تو جمع کر سکتا ہے۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف شہادت کی موت نصیب نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کے شہر میں، بلکہ نہیں اللہ نے اپنے محبوب کے مسجد نبوی کے اندر نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مصلی کے اوپر حضرت عمر کو شہادت کی موت عطا فرما دی۔ ہاں جی، موت دی اپنے حبیب کے شہر میں، اپنے حبیب کے گھر میں، اپنے حبیب کے مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں صبح کی، اور وہیں اللہ نے شہادت نصیب فرما دی۔ اللہ کے ہاں کوئی دور نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ حضرت مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے بڑے مفتی تھے، وہ فرماتے ہیں میں ایک بزرگ کو دیکھتا ہوں کراچی کے اندر میری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کیسی دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اپنے حبیب کے دست اقدس سے مجھے جامع کوثر نصیب فرما۔ کیا کرتا ہے دعا کہ اے اللہ حوض کوثر سے جامع کوثر نصیب فرما، لیکن اپنے حبیب کے ہاتھ سے نصیب فرما۔ میں سوچتا تھا، یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، بہت بڑے ہاں جی مفتی صاحب اور اللہ کے ولی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی میں سوچ رہا ہوں کیسا بابا پاگل ہے کہ اللہ کے حبیب سے اپنے ہاتھ سے جام پلائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا تو بڑا اعلیٰ مقام، عرفہ مقام ہوگا، وہاں تک پتہ نہیں کن کی رسائی ہوگی کہ نہ ہوگی، یہ بوڑھا کراچی کا وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ ہاں جی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں جامع کوثر تو نصیب ہوگا، لیکن اللہ کے حبیب کے دستک سے کیسے نصیب؟ یہ میں ذہن کے اندر سنتا رہتا ہوں اور اس کی سنتا رہتا ہوں۔ ایک دن آیا، وہ بوڑھا فوت ہو گیا، اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ بزرگ جو ہے ہاں جی اللہ کے حبیب کے اس بارگاہ کے اندر سامنے حاضر ہے، اللہ کے حبیب جامع کوثر سے اسے جام پلا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، ہاں اپنے ہاتھ سے جامع کوثر نصیب فرما دے، اس کو پلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ تیرے ہاں کوئی بعید نہیں ہے، جو تجھ سے مانگا جائے وہ تو دیتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ میرا ذہن تو نہیں مانتا، ہاں جی میرا ذہن ناقص ہے، میری عقل ناقص ہے، لیکن تیری رحمت وسیع ہے، تو ایسے کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کر دوں گا، اللہ نے کر دیا۔ اپنے حبیب کے شہر کے اندر موت بھی دے دی اور موت بھی شہادت دے دی، ہاں جی۔ اور پچھلے مہینے کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 18 ذو الحجہ کو شہید ہوئے ہیں۔ 40 دن جن کا پانی بند کر دیا گیا، جنہوں نے مدینہ والوں کے لیے اللہ کے حبیب جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو پانی کا کوئی بندوبست نہیں، ایک یہودی کا کنواں ہے، وہ یہودی کے قبضے کے اندر ہے، وہ پانی مول بیچتا ہے، پیسے لیتا ہے، پانی بیچتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے مسلمانوں، میرے جانثار صحابہ، کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ میرے حوض کوثر سے اسے جامع کوثر پلائے گا، میں اپنے ہاتھ سے اسے جامع کوثر پلاؤں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں جی میں اس کنویں کو خریدوں گا۔ یہودی کے پاس جاتے ہیں، یہودی سے کہتے ہیں پیسے لے لو اور یہ کنواں دے دو، وہ کہتا ہے نہیں آدھا کنواں دینا ہے، آدھا نہیں دینا، میرے روزی جو ہے میری روزی کا ذریعہ ہے، اسی سے میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے، میں آدھا کنواں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے پیسے لے لیے اور آدھا کنواں دے دیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اندر اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں اس کی باری مقرر کی گئی، ایک دن مجھ سے پانی لینا ہے، ایک دن ان سے پانی لینا، یہودی سے
اور اپنی باری کے ذریعے اعلان فرما دیا کہ میرا پانی مفت ہے، جس دن میری باری ہو کا پانی بھر لو۔ لوگ سارے مسلمان 2 دنوں کا پانی بھر کے رکھ دیتے تھے، یہودی کی جس دن باری ہوگی اس دن پانی لینے کے لیے بھی نہیں جاتے تھے۔ یہودی تنگ آ گیا، اس نے دوسرا حصہ بھی بیچ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے نام وقف کر دیا، مسلمان پانی پی رہے ہیں۔ ہاں جی، سید راز گزر جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں، ابھی کو شریف کتاب سارے جانتے ہیں، بورڈ کے اوپر آپ دیکھیں کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ، بڑا دل خوش ہو، بہت دل خوش ہو، سیدنا امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، سیدنا امام عمر فاروق، سیدنا چوک کے اوپر لکھا ہوا ہے اس طرف دیوار، ہاں جی، اور امام سیدنا عثمان غنی، امام سیدنا علی المرتضی، امام سیدنا حسین، امام سیدنا حسن، یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے نہیں امام، یہ ان سے سنا ہے نا چیزوں سے، تو صرف امام ہم ان کو دو، ہمارے سارے امام ہیں، سارے صحابہ سے ہمارے امام ہیں، ہاں جی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے امام ہیں، ہاں جی، اور سارے صحابہ ہمارے امام ہیں، سارے اولیاء اعظام ہمارے امام ہیں، ہاں جی، اولیاء اعظام بزرگان دین سارے ہمارے امام ہیں۔ ہاں یہ ایک دو کے ساتھ پاس ہو، وہ تو کہتے ہیں صرف 12 امام، نہیں، ہم کہتے ہیں سارے ہمارے امام۔ سنیوں کا عقیدہ یہی ہے، ہاں جی، انہوں نے سنیوں کے عقیدے کی عکاسی کرتے ہوئے دیوار پر لکھ دیا ہے، علی پور کے بزرگوں نے، ہاں جی، کیا سارے صحابہ کے ساتھ امام، اور حق بھی یہی، آج تک آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا امام ابو بکر، امام عمر، نہیں، کیا کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، جب حضرت امام حسین کا کہتے ہیں امام حسین ہیں امام ہمارے، ہم کہتے ہیں سارے ہیں، تفریق نہ ہونی چاہیے، سارے جو ہیں ہمارے، ہاں مرتبہ مقام ان کا زیادہ ہے۔ سیدنا ایک جمعہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ سیدنا سنیوں کا عقیدہ ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے خلیفہ ہیں، لیکن مقام و مرتبہ میں سب سے فرق ہے۔ کیوں؟ میرے پیر و مرشد سید السادات سیدنا حضرت مفتی جوید حسین شاہ صاحب حسنی حسین، وہ فرماتے ہیں کہ علی صحابی رسول بھی ہے، خلیفۃ المسلمین بھی ہے، لیکن دماد رسول بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا رشتہ بھی ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے سیدنا امام حضرت علی المرتضیٰ کا جو مقام ہے وہ دوسروں سے بڑھ گیا، صحابہ ہونے کے اعتبار سے بھی ہے، اور پھر رشتے داری، ہاں جی، ایک تو دماد ہے، دوسرا آپ کے خاندان میں سے ہیں۔ جب وہ مبارک ہوا تھا نا، کہ بچے نے آیت پڑھی تھی خطبے کے اندر، ہاں جی، ثم نبتہل فنرجع، تیسرے پارے کے اندر جو نجران کے نصرانی آئے تھے مباہلہ کرنے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہاں جی، آپ نے فرمایا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم، ہاں جی، آؤ اپنی بیویوں کو بلاؤ، اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنے آپ کو یہاں حاضر کرو، اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو جھوٹے ہیں ان کا خدا کی لعنت تو وہ حق ہے۔ ہاں جی، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو جھوٹے پہلے ہی ہیں، ہم تو لعنت پیٹ ڈال رہے، وہ تو سچے نبی ہیں۔ بھائی نے کہا پھر تابعداری کیوں نہیں کرتے؟ سرداری جاتی ہے، کیا کریں؟ ہاں جی، ہیں حق پہ، لیکن کیا کریں؟ سرداری جاتی، مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، نصرانی بھی مانتے تھے، سارے مانتے تھے، مشرکین مکہ حتیٰ کہ ابو جہل بھی کہتا تھا کہ میرا بھتیجا حق پہ ہے، لیکن کیا کروں؟ سرداری جاتی، دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، وہ جو ذہن کے اندر اراد تھا وہ یہی تھا، دنیا چلی جائے، دنیا کو چھوڑنے کا دل نہیں۔ بہرحال تو کیا میں کہہ رہا تھا، وہ مباہلے کے اندر، مباہلہ کے اندر کون ہے؟ سیدنا امام حضرت علی المرتضیٰ شریف، سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن، ہاں جی، اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو نہیں بلایا۔ ہاں، آل رسول کی مقام بہت، حضرت امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفۃ المسلمین اور خلیفۃ الرسول ہیں اکیلے، خلیفۃ الرسول ایک ہے، کون؟ سیدنا صدیق رضی اللہ۔ خلیفۃ الرسول حضرت عمر نہیں ہے، حضرت عثمان نہیں ہے، حضرت علی نہیں ہے، ہاں جی، خلیفۃ الرسول اکیلے جو ہیں وہ کون ہے؟ حضرت
ابو بکر صدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت بعد جو خلافت ملی ابو بکر کو ملی، سب سنے واقعی ہے، چاہے بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، سب کے جو ہے نا یہی جو ہے عقیدہ کیا ہے، خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن ادھر آل رسول کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ آل رسول میں بھی شامل ہیں۔ ہاں جی، اس اعتبار سے ان کا مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسے سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن، ان کا اعلیٰ مقام، اعلیٰ مرتبہ ہے، اور یہ حضرات ان کی بڑی ہی عزت اور احترام کرتے ہیں، ان کا مقام بہت زیادہ تھا، خلیفۃ الرسول ہونے کے باوجود، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود، امام عادل ہونے کے باوجود، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حسنین کریمین کی ایسی عزت کرتے تھے کہ اپنے بچے کی بھی نہیں کرتے۔ کہہ دیا تھا عبداللہ بن عمر کو، اے تو عمر کا بیٹا ہے، اور یہ کون ہے؟ ہیں یہ تو ہاں جی اللہ کے محبوب کا نفس ہے، ہاں جی تیرا اس کے ساتھ تیری کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، وہ بڑی ہستی ہے۔ ہاں اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ ما ریحانہ یا جنت من الجنت، یہ جنت کے دو پھول ہیں میرے، سونگ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، سونگتے ہیں پھول کو سونگتے ہیں، لیکن آگے دوبارہ سے چوما ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس سے جنت کی خوشبو آگے ان کو مجھے پیدا ہوئے ہیں شہادت کے، اللہ کے حبیب نے بتا دیا کہ میرا جو ہے یہ نواسہ شہید ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع نصیب فرمائے اور ان کی تابعداری نصیب فرمائے اور ان کا مقام